طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، وہ IMF رپورٹ کریں، اس کے بعد جو ہیں باہر جزیرے خریدیں، باہر فلیٹ خریدیں، یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے خون پسینے کی کمائی اس کا پیسہ ملک سے باہر لے کے جائیں، اور جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں۔ عوام ان کے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم ایسی کسی بھی سٹیپ کو، ایسے کسی بھی اقدام کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کی سرزمین پر کرکٹ بحال ہو چکی ہے۔ ابھی نیشنل T20 2026 کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہیں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پہلی دفعہ PSL کے میچز بھی دیکھیں گی، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہم خیبر پختونخوا میں بحال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پیٹرول 55 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، پوری دنیا میں اتنا نہیں ہوا، جہاں بھی جنگ ہے وہاں بھی مہنگا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ آپ نے تو آج ملاقات بھی کی ہے، کس طرح آپ اپنا عوام کے موقف کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے آج جو میٹنگ کی تھی جس میں وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم وفاقی حکومت کے آئے تھے، ان کو ہم نے صاف بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کی عوام اور پاکستان کی عوام، بلکہ پورے پاکستان کی عوام پر کسی قسم کا مہنگائی کا بوجھ ہم نہیں ڈالیں گے، اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں آپ کو سپورٹ دے گی کسی بھی چیز میں۔ کرونا کے وقت میں جب دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی تو عمران خان صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی۔ تمام جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں، ہمارے جتنے بھی صحافی برادری ہے، وہ بازاروں میں گھوم کر اپنے مائک لے کر لوگوں کے، کوئی مائک ناک میں گھساتا تھا، کوئی جو ہے منہ میں گھساتا تھا، اور چیخ کر اپنا گلا جو ہے بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی آ رہی ہے۔ لیکن 55 روپے کا پیٹرول ابھی مہنگا ہوا ہے، اور میرے خیال میں وہ آوازیں نہیں آ رہی جو آنی چاہ رہی ہے، اور عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جائے، اور اس طرح بوجھ کو خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستانی عوام سپورٹ کیوں کریں؟ یہ اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں، یہ اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جہاز خریدیں، یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کریں، وہ IMF رپورٹ کریں، اس کے بعد جو ہیں باہر جزیرے خریدیں، باہر فلیٹ خریدیں، یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے خون پسینے کی کمائی اس کا پیسہ ملک سے باہر لے کے جائیں، اور جب ضرورت پڑے تو قربانی عوام سے مانگیں۔ عوام ان کے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم ایسی کسی بھی سٹیپ کو، ایسے کسی بھی اقدام کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے جس کا بوجھ براہ راست عوام پر آئیں۔ ہاں، ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا جو ہیں آسٹریٹی ڈرائیو کی طرف جاتے ہیں، وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت آلریڈی کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جب سے میں نے حلف لیا، اس کی دوسری تیسری کیبنٹ میں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو آفیسرز میٹنگ کے لیے نہیں آ سکتے، وہ دور ہوتے ہیں 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر سے، وہ آن لائن آئے، وہ کسی بھی صورت عوام کے ٹیکس کا پیسہ پیٹرول پر خرچ نہ کریں، وہ آن لائن میٹنگ میں شرکت کریں۔ ہم نے باہر جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی سرکاری خرچے پر باہر نہیں جائے گا۔ ہم نے نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگائی ہے، تو وہ تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں۔ جو کرونا کے وقت ہم نے پیٹرول پر کٹ لگایا تھا MPS کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت آسٹریٹی ڈرائیو پر یقین رکھتی ہے اور اس کو اپنا رہی ہیں، تو یہ اپنی خرچیاں کم کریں۔ جو حکومت میں ناجائز طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو صرف اپنی جیبیں بھرنے کی سوچ ہیں، اور وہ صرف اپنے جیبیں بھرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی خرچیاں کم کریں۔ جو وزراء اپنے ساتھ
प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं वो प्रोटोकॉल कम करें, जो जजेस अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं वो अपने प्रोटोकॉल कम करें, जो जर्नल अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं वो अपने प्रोटोकॉल कम करें। किसी भी सूरत हम आवाम पर कोई भी बोझ ना बर्दाश्त करेंगे और ना इस पर चुप बैठेंगे। अच्छा, रमजान पैकेज में क्यों ताखीर हुई है? रमजान पैकेज अभी तक लोगों को नहीं मिला। मिलना शुरू हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था बैंक के हवाले से। आज भी छुट्टी थी, लेकिन बहरहाल हमने जो है आज तकरीबन 2 लाख फैमिली से ज़्यादा को दे दिया है। पीर के दिन तकरीबन ये 9 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है टेक्निकल एरर आ रहा था और वह भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया। आपके आने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अभी वो आपकी तारीफें करने लगे हैं, क्या बात आपकी दूरियां को कम हो गई है जी? देखें जी, हमारी दूरियां उस हर बंदे से दूर होगी जो वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, जो वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचेगा, जो हकीकी जमहूरियत के बारे में सोचेगा, जो पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की बहाली के बारे में सोचेगा, जो आज़ाद मीडिया की बहाली के बारे में सोचेगा। हमारी तमाम जितनी भी जदोजहद हैं वो शख्सियात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पॉलिसीज़ जो भी हो, एक जर्नल अभी बैठा है, इसके बाद दूसरा आएगा, अगर उसकी पॉलिसी ख़राब होगी हम उसके बारे में भी कहेंगे। अगर डीजी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो गलत बोलता है तो कल हमारा भी वही मौक़िफ़ होगा और हम हर एक्शन पर अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होगा।